فرزند مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب بتایا کہ معنویات کیسے حاصل کرو، تزکیہ نفس کیسے کرو، تہذیب نفس کیسے کرو، انہی باتوں کو دہرایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی میں تمہارا دین ہے، اسی میں تمہاری دنیا ہے۔ اور وہ بتا کہ کب گئے؟ 1400 سال پہلے۔ کہا جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ، معنویات کے لیے پیٹ بھرنے سے تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ، جب بھی کھاؤ بسم اللہ کہو، جب بھی کھاؤ حلال میں سے کھاؤ، شبہ والی چیزوں میں سے ہاتھ مت لگاؤ۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی یہ کرے تو کیا ہوگا؟ قوہ شہویہ پر کنٹرول کرنے میں پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھ دیا۔ قوہ شہویہ پہ کنٹرول کرنے میں پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھ دیا۔ اچھا، دوسرا معاملہ تھا اس کا قوہ غضبیہ کا۔ قوہ غضبیہ میں سب سے خطرناک چیز کیا تھی؟ غصہ۔ سب سے خطرناک چیز غصہ۔ آ جائے کوئی ڈر نہیں ہے، پھر آنے سے پہلے روک لو، 10 ترکیبیں کرو کہ غصہ نہ آئے۔ آ گیا معاملہ ختم۔ اس طرح سے کر لیں کہ جتنی بھی جگہوں سے غصہ آتا ہے اس کا علاج کریں، ہر جگہ کو بند کریں کہ یہاں سے غصہ آتا ہے اس کو بند کرو۔ مثال کے طور پر میری مرضی کے کوئی خلاف چیز ہو جاتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے، کیوں؟ کیا میں مالک کل ہوں کہ جب میری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوئی مجھے غصہ آ گیا؟ کیا میں نے اپنے آپ کو مالک سمجھا ہوا ہے؟ مالک خدا ہے، میں کون ہوں اس بیچ میں؟ فلاں آدمی نے وہ نہیں کیا جو میں چاہتا ہوں، کیا ہر کوئی میرے ارادے پہ ناچے گا؟ کیوں؟ اپنے آپ کو میں اتنا بڑا سمجھتا ہوں؟ جگہ جگہ جا کے دیکھیں کیوں غصہ آتا ہے، آخر اس جگہ کو ٹیپ کرے، اس جگہ کو بند کرے اور کوشش کرے غصہ آنے سے پہلے علاج کر لیں۔ میں نے عرض کیا جیسے ہی غصہ آنے لگے اس سے پہلے ہی جیسے ہی اشارے بھی شروع ہونا کہ نہیں اب غصہ آنے والا ہے، گفتگو کر رہا ہے خاموش ہو جائے۔ روایتوں میں گفتگو بحث کر رہے ہو خاموش ہو جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو کھڑے ہو کے کہیں اور چلے جاؤ، فرمایا پانی پی لو، اللہ کو یاد کرو، وضو کرو، جگہ چینج کر لو، غصے کو آنے سے پہلے روک لو۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات قوہ وہمیہ، مکاری، دغا بازی، فریب، غیبت، اس کا علاج کہاں سے شروع کریں؟ بہت سادہ علاج، چھوٹا سا علاج، جھوٹ مت بولو، بس یہاں سے شروع کرو۔ ساری برائیوں کی جڑ اس قوہ وہمیہ کے اندر جھوٹ سے آتی ہے، ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ سے آتی ہے، جھوٹ مت بولو۔ 3 نسخے سادہ سودے جو ہم لوگ اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں، کھاؤ تو چھوڑ دو تھوڑا سا بھوک ختم ہونے سے پہلے، بسم اللہ نام لو، حلال میں سے کھاؤ، غصہ نہیں آنے دو، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو، ٹھنڈا رکھو گے اتنا فائدہ ہوگا، بلڈ پریشر کبھی ہائی نہیں ہوگا، غصے میں نہیں مارو گے کم از کم، اور جو غصے کو کنٹرول کر لے گا نا اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا، ہمیشہ فریش رہے گا۔ غصے پہ کنٹرول کرو۔ سب سے بڑی بات یہ خدا خوش رہے گا، خدا خوش سب خوش۔ تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ تھی کہ جھوٹ مت بولو۔ کہیں میں ایک دفعہ دبئی میں تھا تو وہاں میں نے جھوٹ کے اوپر کچھ کہا تو کچھ جوان بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ مولانا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ میں نے کہا بولو۔ کہنے لگا کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو یہ ہم سارے لڑکے جو بیٹھے زیادہ تر مارکیٹنگ کے ہیں، تو ہم لوگ تو واپس گئے، پھر ہمارے تو سارے کام ختم ہو جائیں گے یہاں۔ تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی کچھ کہوں۔ میں نے کہا آپ بھی کچھ بولو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سچ بول کر اپنی زندگی میں جتنا کمایا ہے، کنفرم کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بول کے اتنا کما ہی نہیں سکتا تھا، سچ بول کے کمایا۔ اچھا میں ایک اور بات کہتا ہوں، چلو جھوٹ بول کے کما لیا، خدا سے لڑ کے کام آئے گا؟
تم بل گیٹس کے برابر کما گئے جھوٹ بول کے. خدا کے نظام کو شکست دے لو گے؟ کتنی طاقت لاؤ گے جھوٹ بول کے؟ کتنی دولت لاؤ گے؟ کتنی شہرت لاؤ گے؟ فرعون سے بڑھ جاؤ گے؟ قارون سے بڑھو گے؟ وہ جھوٹے شکست دے سکے؟ انہیں کچھ ملا تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ سچ پہ کیوں نہیں آتے؟ سچ کی طاقت آزماؤ. دنیا جھوٹ پہ چل چل کے مر رہی ہے، کچل گئی ہے. یہ جو دنیا میں بڑے بڑے چیمپئن نظر آتے ہیں ملک، میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی اگر اتنی چیمپئن ہیں، ان کی زندگیوں میں خوشی ہے، ان کی زندگی میں سکون ہے، نشے کیوں لیتے ہیں؟ ابھی کل پرسوں اسٹیٹسٹکس آئے جو امریکہ کے صدر نے اس وقت پابندی لگائی، کیا کیا ایمرجنسی نافذ کی. اس میں لکھا ہے ہر روز امریکہ میں تقریباً 140 بندے منشیات سے نہیں مرتے، منشیات کے اوور ڈوز ہونے سے مرتے ہیں. جو ریگولر منشیات لے کے مرتے رہتے ہیں ان کو تو جانے ہی دو. اوور ڈوز ہونے سے زیادہ اچانک لے لی مر گئے روزانہ 140. ان کو زندگی میں سکون مل رہا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی کو اپنی فیملی میں سکون مل رہا ہے تو منشیات میں کیوں جا رہا ہے؟ کتنے جا رہے ہیں؟ روزانہ 140 اوور ڈوز ہونے سے مر رہے ہیں. اور ریگولر کتنے مرتے ہیں وہ تو بھول جاؤ پھر تم کیا ہے. یہ سب ناکام ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کامیابی کے نسخے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ سکھائیں گے. جو اپنا ہے اس سے کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ تو عزیزان محترم، تزکیہ نفس میں کامیابی خدا نے رکھی ہے. تزکیہ نفس کے لیے کیا کریں؟ اپنی ہوا و حوث کو کنٹرول کرو. ہوا و حوث کو کیسے کنٹرول کریں؟ 3 خواہشات جو غلط بن سکتی ہیں، قوہ شہویہ، غضبیہ، وہمیہ، ان کو عقل کے ذریعے سے لگام دو. اس کو کہتے ہیں ہوا و حوث کو لگام دینا. جیسے ہی ہوا و حوث کو لگام دو گے علم نصیب ہوگا. لیس العلم بالتعلیم والتعلق، اسی حدیث میں جس میں امام نے یہ نصیحتیں فرمائی، مولا چھٹے امام نے اس کی شروع میں یہ فرمایا تھا علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ملے گا. علم اللہ کا نور ہے جو اس کے دل پہ ڈالتا ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے. مددی